میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے فضائل زینب بنت علی۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں اور امام حسن اور امام حسین کی بہن ہے، یعنی آپ کی جو پیدائش ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے کون سے سن میں ہوئی۔ کچھ علماء اکرام نے یہ لکھا کہ آپ جو ہے 6 ہجری میں پیدا ہوئی، اور کچھ علماء اکرام نے یہ لکھا کہ آپ کی پیدائش جو ہے 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش جو ہے حضرت علی کے مکان میں ہوئی، اور جو تربیت ہوئی ہے حضرت فاطمہ کے ذریعے سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب کی تربیت کی، پرورش کی، حضرت علی نے جو ہے حضرت زینب کی تربیت کی اور پرورش کی۔ اور آپ یہاں سے آ کر دیکھیں کہ حضرت زینب ایسے مکان میں تشریف لا رہی ہیں کہ جس مکان سے علم خیرات میں بڑھتا ہے، یعنی جہاں سے دنیا والے علم حاصل کرتے ہیں، جہاں سے دنیا والے علم پاتے ہیں، حضرت زینب ایسے مکان میں تشریف لا رہی ہیں۔ تو اب ایسے مکان میں جب حضرت زینب تشریف لائی تو آپ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا، حضرت زینب جو ہے بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی۔ حضرت زینب بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی، اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے علم کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ عورتوں کے درمیان اگر کسی نے
سب سے پہلے عورتوں میں سے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے تو اس شخصیت اس ذات کا نام جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ جو ہے آپ کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ وصول تھا کہ آپ جو ہے نماز جوہر کے بعد جو ہے آپ مجلس قائم کرتی، آپ عورتوں کو دعوت دیتی، عورتیں جو ہے آپ کے پاس تشریف لاتی، اور تشریف لانے کے بعد جو ہے حضرت زینب واعظ و نصیحت کرتی۔ آپ کا یہ روز کا معمول تھا، آپ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتی، پھر اس کی جو ہے آپ تفسیر بیان کرتی، آپ کسی حدیث کی تلاوت کرتی، پھر اس کی شرح جو ہے آپ بیان کرتی۔ یعنی اس طریقے سے آپ نے جو ہے علم دین کو پھیلانے میں مدد کی ہے، اس طریقے سے آپ نے علم دین پھیلانے میں مدد کی ہے کہ آپ نے عورتوں کو جمع کر کے جو ہے ان کے درمیان قرآن کی تعلیم کو عام کیا، حدیث کی تعلیم کو عام کیا، اور آپ نے جو ہے یہ ایسا کام کیا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے ہر گھر پہنچ گئی۔ آپ نے گھر قرآن کی تعلیم کو پہنچا دیا، حدیث کی تعلیم کو پہنچا دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب کی سیرت سے ہم اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو جو ہے قرآن مجید کی تعلیم دلائیں، ان کو عالمہ بنائیں، فاضلہ بنائیں، ان کو حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ حضرت زینب نے جو ہے ہم اور آپ کو یہی سبق دیا، ہم اور آپ کو یہی بتایا کہ جب میں فاطمہ زہرا کی شہزادی ہو کر میں نے علم دین کو پھیلانے کے لیے اتنی محنت کی، تم بھی میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم بھی جو ہے علم دین کو پھیلانے میں مدد کرو، تو حضرت زینب نے جو ہے ہر روز معمول کے مطابق جو ہے آپ عورتوں کو جمع کرتی اور ان کے درمیان جو ہے علم دین کو بیان کرتی، قرآن کی تفسیر کو بیان کرتی، حدیث پاک کی شرح کو جو ہے آپ بیان کرتی اور مسائل بھی آپ بتاتی تھی۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شہادت امام حسین کے بعد جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے ساری ذمہ داریاں جو ہے حضرت زینب کے کندھوں پر آ گئی تھی، ساری ذمہ داریاں جو ہے حضرت زینب کے کندھوں پر آ گئی تھی کہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ بچوں کو بھی دیکھیں اور جو بیویاں ہیں ان کو بھی دیکھیں اور قافلے والوں کی بھی حفاظت کریں اور بچوں کی بھی حفاظت کریں۔ یعنی جتنی ذمہ داریاں تھی میرے امام علی مقام کی، ہر ذمہ داریوں کو جو ہے حضرت زینب نے اپنے کندھوں پر لے لیا۔ اب یہی زینب جن کے بچے کربلا کی سرزمین پر شہید ہو چکے ہیں، اون و محمد کربلا کی سرزمین پر شہید ہو چکے ہیں، مگر حضرت زینب کا صبر دیکھیں کہ حضرت زینب کا صبر ایسا تھا کہ اپنی اولاد تو شہید ہو گئی ہے مگر آپ نے جو ہے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، بلکہ بھائی کی ذمہ داریوں کو جو ہے آپ نے بخوبی نبھایا۔ کبھی یہی زینب حسین بنتی ہیں تو کبھی یہی زینب فاطمہ بن کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ سیرت حضرت زینب کو پڑھیں گے تو آپ کے دل سے خود بخود یہ نکلے گا کہ اے زینب تیری بہادری کو سلام ہے، اے زینب تیری بہادری کو سلام ہے۔ آؤ دیکھو کربلا کی سرزمین ہے جو ریگستان ہے،
زینب کے بھائی امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اونو محمد کو شہید کر دیا گیا ہے، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا ہے، قاسم کو شہید کر دیا گیا ہے، علی اصغر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تمام شہداء جو ہے شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، اور یہی تک نہیں بلکہ تمام شہداء کے جسموں پر جو ہے گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں، اور یہاں تک کہ یزیدیوں نے جو ہے خیمے کو لوٹ لیا ہے، خیمے میں آگ لگا دی ہے، اور بیویوں کے سروں سے جو ہے چادروں کو بھی چھین لیا ہے۔ اب یہی بیویاں حضرت زینب سے سوال کرتی ہیں کہ اے زینب، ہماری چادر کو تو چھین لیا گیا ہے، اب آپ بتائیں کہ ہم اپنے چہرے کو کیسے چھپائیں، ہم اپنے چہرے کو کیسے چھپائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نوٹ کرنے والا مقام ہے کہ ایسے وقت میں بھی آل رسول کو پردے کا کتنا خیال ہے کہ بیویوں نے سوال کیا کہ اے زینب، اب آپ بتائیں کہ ہماری چادر کو جو ہے یزیدیوں نے تو چھین لیا ہے، سکینہ کو جو ہے تماچے تو لگا چکے ہیں یزیدی، اب آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنے چہرے کو کیسے چھپائیں، ہم اپنے چہرے کو کیسے چھپائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے جو جواب دیا ہے وہ جواب یہ ہے کہ حضرت زینب نے جواب دیا کہ اے میری بہنوں، اے بیبیوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ بڑے بڑے بال کس لیے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ بڑے بڑے بال کس لیے دیے ہیں؟ یہ بڑے بڑے بال کس دن کام آئیں گے؟ اپنے بالوں سے جو ہے اپنے چہرے کو چھپا لو، اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا لو۔ اور آج ہماری ماں اور بہنوں کے پاس تو روپٹہ ہونے کے باوجود ان کا روپٹہ ان کے سر پر نہیں ہوتا بلکہ گلے میں لپیٹا ہوتا ہے۔ وہ ایک شہزادیاں تھی، وہ میرے نبی کے گھر کی بیویاں تھی، وہ آل رسول تھی، وہ حضرت زینب تھی، وہ شہر بانو تھی، اور ام کلثوم تھی، وہ بیویاں تھی کہ ایسے وقت میں کہ سامنے نظروں کے بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، بچوں کا لاشا پڑا ہوا ہے، مگر اگر کسی بات کا خیال ہے تو شریعت کا خیال ہے، کیونکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ بیویاں جو ہے، عورتیں جو ہے روپٹے سے اپنے سر کو چھپا کر رکھے، اپنے چہروں کو چھپا کر رکھے۔ تو زینب سے بیویوں نے یہ سوال کیا کہ اے زینب، آپ بتائیں کہ اب ہم لوگ اپنے چہرے کو کیسے چھپائیں؟ حضرت زینب نے کہا کہ اپنے بالوں سے جو ہے اپنے چہرے کا پردہ کر۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، یہی یزیدی جب خیمے میں آگ لگا دیتے ہیں، حضرت زینب کی بہادری دیکھیں، حضرت زینب کی بہادری دیکھیں کہ جب یزیدیوں نے خیمے میں آگ لگا دی، جب یزیدیوں نے خیمے میں آگ لگا دی، خیمے کو لوٹ لیا، اب آگ لگنے کی وجہ سے بچے تو خیمے سے باہر نکل گئے، بیویاں جو تھیں وہ بھی خیمے سے باہر نکل گئی، مگر اسی خیمے کے اندر ایک بیمار بھی تھا، اسی خیمے کے اندر ایک بیمار بھی تھا جس کو دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی، جس کو دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی بیماری کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، اب جو نکل سکتے تھے وہ تو خیمے سے باہر نکل گئے آگ لگنے کی وجہ سے، مگر امام زین العابدین اپنے بستر پر ابھی موجود ہیں آپ، مگر یہ زینب ہے جن کے کندھے پر امام حسین نے تمام ذمہ داریوں کو رکھ دیا ہے۔ زینب کی کیفیت کے بارے میں جو ہے دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے
تو میں نے دیکھا کہ ایک بلند قامت خاتون کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے اور کبھی باہر آتی ہے۔ وہ دشمن بتا رہا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ جب خیمے میں آگ لگا دی گئی تو ایک خاتون ایسی ہے جو کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے اور کبھی باہر آتی ہے اور اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر مارتی ہے اور اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر مارتی ہے اور کبھی اپنے سر کو جو ہے آسمان کی طرف اٹھاتی ہے۔ وہ عورت، وہ خاتون جو ہے بار بار اسی طریقے سے کر رہی تھی۔ وہ دشمن بیان دے رہا ہے۔ اب اور آگے وہ کہتا ہے کہ اتنے میں میری نظر نے کیا دیکھا کہ وہی عورت شولوں پر چلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی ہے اور ایک نوجوان کو اپنی پیٹھ پر لاد کر جو ہے شولوں پر چلتے ہوئے خیمے سے باہر آتی ہے۔ سوچو میرے مسلمان، یہ بہادری ہے حضرت زینب۔ حضرت زینب نے صرف امام زین العابدین کو نہیں بچایا، صرف امام زین العابدین کو نہیں بچایا، بلکہ زینب نے جو ہے قیامت تک آنے والے حسینی سیدوں کو بچا لیا۔ قیامت تک آنے والے حسینی سیدوں کو زینب نے امام زین العابدین کو بچا کر جو ہے تمام سیدوں کو بچا لیا۔ یہ زینب ہے کہ امام زین العابدین کو اپنے کندھوں پر لادنے کے بعد شولوں پر چلتی ہوئی جو ہے حضرت زینب امام زین العابدین کو باہر لے آتی ہے، اور لانے کے بعد خیمے میں تو آگ لگا دی گئی ہے۔ اب یہی بچے جو ہے اور بیویاں جو ہے آسمان کے سامیانے کے نیچے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر طرف جو ہے خون ہی خون جو ہے بکھرا ہوا، ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا ہے، لاش ہی لاش ہر طرف نظر آ رہی ہے، ہر طرف لاش ہی لاش نظر آ رہی ہے۔ کہیں پر جو ہے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں اور کہیں پر جو ہے جسم سے الگ سر ہے، اس طریقے کی لاشیں جو ہے ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، اتنے میں جو ہے مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اگر ایسی کنڈیشن میں ہوتے تو ہم کو نماز نہ یاد ہوتی، مگر دیکھو کربلا کی سرزمین پر زینب نے کیا سبق دیا ہم اور آپ کو۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو حضرت زینب نے کہا کہ اے بیویوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے تیمم کیا جائے، پانی نہیں ہے تیمم کیا جائے، مگر نماز ادا کی جائے، مگر نماز ادا کی جائے۔ اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی کی ساری قربانیاں جو ہے بیکار چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کی ساری قربانیاں جو ہے بیکار چلی جائے۔ تو زینب نے بیویوں کو حکم دیا کہ تیمم کر کے جو ہے اسی ریت پر جو ہے نماز مغرب کو ادا کیا جائے۔ تو ان بیویوں نے جو ہے حضرت زینب کے ساتھ جو ہے نماز مغرب کو ادا کیا۔ اب حضرت زینب نے کربلا سے ہم کو سبق کیا دیا؟ سبق یہ دیا کہ تمہارے سامنے کیسی بھی گھڑی آ جائے نماز کی پابندی میں جو ہے فرق نہ آنے دینا، نماز کی پابندی میں فرق نہ آنے دینا، نماز کو پابندی کے ساتھ جو ہے ادا کرتے رہنا۔ اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی حضرت زینب کی سیرت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز کو چھوڑ دیتی۔ حضرت زینب نے کربلا کی سرزمین سے یہی ہم اور آپ کو پیغام دیا کہ میرے سامنے تو میرے بچوں کی بھی لاش موجود تھی، میرے بھائی کی بھی موجود تھی،
مگر میں نے ایسے وقت میں بھی جو ہے نماز کا اہتمام کیا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہی زینب جو ہے، یعنی جو یہ قافلہ بچا ہوا تھا، خیمے میں آگ لگا دی گئی، اور بچے تھے، بیویاں تھیں، اور کچھ امام زین العابدین بڑے نوجوانوں میں بچے ہوئے تھے۔ اب یہ جو بچا ہوا قافلہ تھا، یہ قافلہ جب کوفہ پہنچتا ہے، کوفہ، تو کوفہ کے اندر جو ہے حضرت زینب نے ایک خطبہ دیا تھا۔ حضرت زینب نے ایک خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ جو ہے آئینہ کا کام کرتا ہے۔ حضرت زینب کا خطبہ جو ہے آئینہ کا کام کرتا ہے، کہ اس خطبے میں آپ اگر سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قاتل حسین کون ہے، قاتل حسین کون ہے۔ اس خطبے کو جو ہے تاریخ طبری کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، اور بہت ساری کتابوں کے اندر جو ہے یہ خطبہ موجود ہے۔ حضرت زینب نے جو ہے بعد حمد و صلات آپ نے ارشاد فرمایا، اے کوفے والو، حضرت زینب نے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد کوفیوں کو جو ہے حضرت زینب نے مخاطب کیا، اے کوفے والو، اے اہل مکر و دغا، اے اہل مکر و دغا، تم رو رہے ہو۔ حضرت زینب نے کوفہ والوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے اہل مکر و دغا، تم رو رہے ہو، خدا کرے تمہارے آنسو جو ہے کبھی خشک نہ ہو، خدا کرے تمہارے آنسو جو ہے کبھی خشک نہ ہو۔ یعنی حضرت زینب نے جو ہے یہ بد دعا دی، یہ بد دعا دی کہ جو ہے تمہارے آنسو جو ہے وہ کبھی خشک نہ ہو۔ اور آگے آپ نے فرمایا، اور یہ تمہارا پکارنا چیخنا ہمیشہ جو ہے اسی طریقے سے بلند رہے، اسی طریقے سے بلند رہے۔ تمہاری مثال جو ہے اس عورت کی سی ہے، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے سوت کاٹنے کے بعد اپنے کاٹے ہوئے سوت کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا۔ یعنی کوئی انسان جو ہے کسی چیز کو محنت کرنے کے بعد حاصل کرے، اور حاصل کرنے کے بعد جو ہے اس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دے تو ساری محنت بیکار جاتی ہے۔ تو اسی بات کو جو ہے حضرت زینب نے مخاطب ہو کر کے جو ہے کہا کہ اے کوفیو، تم کو ایمان کی یہ جو دولت ملی تھی بہت ہی محنت کے بعد ملی تھی، مگر تم نے جو ہے اس کی قدر نہیں کی، ایمان کی قدر نہیں کی، تم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہی ایمان کو اپنے سے دور کر دیا، اپنے ہاتھوں سے ہی دور کر دیا۔ تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائی۔ یعنی کوفیوں نے جو خط کے اندر بار بار یہ لکھ کر بلایا تھا کہ اے امام آ جائیے، ہم فلاں کی قسم اٹھاتے ہیں، فلاں کی قسم کھاتے ہیں، اسی بات کو جو ہے زینب ذکر کر رہی ہیں کہ تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائی اور اسے غارت کر دیا، یعنی اس چیز سے اپنے منہ کو جو ہے تم نے موڑ لیا۔ کون نہیں جانتا کہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہی مکر و فریب تھی، تمہارے ایمان کی بنیاد ہی مکر و فریب تھی۔ وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہ ہو، جو تم میں نہ ہو؟ رو رہے ہو، با خدا تمہیں زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے، تمہیں زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے اور کم از کم جو ہے ہنسنا چاہیے۔ یہ حضرت زینب کوفیوں کو مخاطب کر کے جو ہے آپ خطبہ دے رہی ہیں۔ اور آگے حضرت زینب نے فرمایا، اے مکارو، تمہارا رونا تمہارے دامن کو جو ہے صاف نہیں کر سکتا، اور جو تم نے نواسے رسول حضرت امام علی مقام کو قتل کیا ہے، اس کے خون کے داغ کیسے دھو سکو گے؟
कैसे धो सकोगे? ये तुम्हारा वो जुर्म है जिसकी तलाफी जो है कभी नहीं हो सकती, जिसकी तलाफी कभी नहीं हो सकती। तुम दुनिया में भी जो है रुसवा होगे और आखिरत में भी तुम जो है जलील होगे, रुसवा होगे। और हजरत ज़ैनब ने बहुत लंबा तवील खुतबा दिया था, ये शुरू का जो है हिस्सा मैंने आपको सुनाया। तो इस तरीके से जब हजरत ज़ैनब ने जो है कूफियों को मुखातिब करके खुतबा दिया है, तो अब देखो मेरे आका की एक हदीस पाक है, वो हदीस पाक ये है कि मेरे आका ने फरमाया कि औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी औरत है। मतलब क्या? औरत का मतलब होता है पर्दा, पर्दा में रहने वाली चीज पर्दा। तो मतलब ये कि औरत की आवाज भी पर्दे में रहने वाली चीज है, रखने वाली चीज है। इसीलिए कहा गया कि औरत जो है ज्यादा चीखो पुकार ना करे, जोर जोर ना चिल्लाए, ताकि किसी गैर महरम तक जो है उसकी आवाज ना पहुंचे। तो मेरे आका ने फरमाया कि औरत की आवाज भी औरत है। अब हजरत ज़ैनब ने देखो शरीयत पर किस तरीके से अमल किया है कि आपने जो है अपनी आवाज की भी हिफाजत कर ली, आपने अपनी आवाज की भी हिफाजत कर ली, शरीयत पर भी अमल कर लिया और अपने पैगाम को भी, अपनी बद्दुआ को भी कूफियों तक पहुंचा दिया। और देखो उसी महफिल में जो है एक साहबी रसूल जो मुहिब्बे अहले बैत थे, जिनका नाम जो है हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ था, वो दोनों आंखों के जो है नाबीना हो चुके थे। उनका बयान है कि जब हजरत ज़ैनब का मैंने खुतबा सुना, यानी जब हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ ने हजरत ज़ैनब का खुतबा सुना, तो आप बेसाख्ता जो है पुकार उठे, आप बेसाख्ता पुकार उठे कि ये तो अली बोल रहे हैं, ये तो अली बोल रहे हैं। मतलब क्या? हजरत ज़ैनब ने जो खुतबा दिया था वो हजरत अली के लहजे में दिया था, वो हजरत अली के लहजे में हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया। तो इस तरीके से हजरत ज़ैनब ने शरीयत पर भी अमल कर लिया और अपनी बद्दुआ को भी कूफियों तक पहुंचा दिया। तो ये ज़ैनब है जो कभी हुसैन बनती है, जो कभी फातिमा बनती है। ये ज़ैनब है जो कभी हुसैन की जिम्मेदारियों को उठाती है और कभी माँ की जिम्मेदारियों को भी उठाती है। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, यही काफिला जो है जब कूफा से दमिश्क गया था, और दमिश्क के बाद जो है इन काफिला वालों को जो है कैद खाने के अंदर कैद कर दिया गया था। यजीद पलीद ने जो है इन काफिला वालों को कैद खाने के अंदर कैद कर दिया गया था। तो एक दिन जो है कैद खाने में सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब को बैठकर नमाज पढ़ते हुए देखा। कैद खाने के अंदर इमाम ज़ैनुल आबदीन ने क्या देखा कि मेरी फूफी बैठकर नमाज अदा कर रही है। तो आप जो है करीब गए और खामोशी के साथ उनके पास जो है आप बैठ गए। और जब हजरत ज़ैनब ने जो है नमाज को मुकम्मल कर लिया, तो इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा कि फूफी, आज तक हमने जो है आपको कभी बैठकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने सैयदा ज़ैनब से कहा कि फूफी, आज तक मैंने आपको बैठकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, आज क्या बात है कि आप बैठकर नमाज पढ़ रही हैं? आज क्या बात है, आखिर वजह क्या है कि आप बैठकर नमाज पढ़ रही हैं? तो हजरत ज़ैनब ने कहा कि बेटा सैयद सज्जाद, क्या बताऊं, जब से हम कैद खाने में आए हैं, यजीद जितना खाना भिजवाता है वो हमारे बच्चों के लिए नाकाफी होता है। हमारे बच्चों के लिए यानी इतना मुख्तसर खाना आता था कि अगर बड़े खाते हैं तो बच्चे भूखे रह जाएंगे और बच्चे खाते हैं तो बड़े भूखे रह जाएंगे। और आगे जो है हजरत ज़ैनब ने कहा कि इसलिए हम अपना सारा खाना जो है बच्चों को खिला देते हैं,
بچوں کو کھلا دیتے۔ 40 دن ہو گیا ہے، حضرت زینب کہہ رہی ہیں کہ 40 دن ہو گیا ہے، ایک لقمہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ میرے مسلمان بھائیوں غور کرنا، یہ حضرت زینب ہے، فرما رہی ہیں آپ کی 40 دن ہو گیا ہے، ایک لقمہ بھی میرے حلق سے جو ہے نیچے نہیں اترا۔ جب تک جسم میں طاقت تھی ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، مگر اب طاقت جواب دے گئی تو اب ہم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ سوچو میرے مسلمان بھائی، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو عبرت لینا چاہیے کہ قید خانے میں قید ہے زینب، 40 دن گزر چکا ہے، ایک دانہ بھی جو ہے حلق سے نہیں اترا ہے، مگر نماز نہیں چھوٹ رہی، نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو چکی ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے تو ان آل رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں، مضبوطی سے تھامیں۔ اور حضرت زینب نے جو اپنی زندگی کے آخری ایام کو گزارا ہے وہ دمشق کے اندر جو ہے آپ نے گزارا، اور دمشق کے اندر ہی جو ہے آپ کا انتقال ہوا، اور آج بھی آپ کا جو روضہ ہے وہ دمشق کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو ہے ہم سب کو حضرت زینب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، الصلاۃ والسلام۔